السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کے ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، جس ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں، وہ اس سوال سے سمجھتے ہیں۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غور سے یہاں پہ دیکھیں کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں۔ آپشن نمبر اے میں ہے 2، بی میں 3، سی میں 5، ڈی میں 7۔ تو کیا یہ اس کا جواب آپ کو معلوم ہے؟ اسی کا جواب ہم لوگ تفصیل سے آج کے اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں، تو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ابھی ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، اردو قواعد کو جو ہے نا 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اسے اردو قواعد کے اجزاء، اقسام یا حصے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اردو قواعد کو کل 5 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ علم صرف، دوسرا علم نحو، تیسرا علم بلاغت، چوتھا علم عروض، اور پانچواں علم ہجا۔ یہ 5 حصے ہیں، یعنی 5 پارٹس ہیں، جسے آپ پارٹس آف اردو گرامر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پارٹس آف اردو گرامر، یعنی اردو گرامر کے حصے کتنے ہو گئے؟ 5۔ ٹھیک ہے، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض اور علم حجا۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ علم صرف کسے کہتے ہیں، نحو کسے کہتے ہیں، بلاغت، عروج اور حجا کسے کہتے ہیں، اور بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ اگر آپ اسے دھیان سے اگر سمجھیں گے تو اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اردو قواعد کے کتنے اجزاء؟ صرف ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلی ہے، 5 انگلی ہے، اس کا مطلب اردو قواعد کے جو ہے آپ کے حصے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ ذہن میں آپ بیٹھا لیں، کتنے ہیں؟ 5۔ تو علم صرف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا حصہ علم صرف اردو قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں الفاظ پر بحث کی جاتی ہے۔ الفاظ لفظ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ لفظ کی جمع ہے، یعنی کہ الفاظ، جس کو انگلش میں اگر آپ کہیں تو ورڈ، اور ہندی میں کہیں تو شبد۔ تو جس میں الفاظ پر بحث کی جاتی ہے، لفظ یا شبد یا ورڈ پر بات کی جاتی ہے۔ اس میں الفاظ کی بناوٹ، یعنی لفظ کی بناوٹ، ساخت اور معنی پر بات کی جاتی ہے۔ کسی لفظ کے بارے میں اس کی بناوٹ کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے، اس سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ کس میں؟ علم صرف میں۔ الفاظ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، اسم ہے، فعل ہے، یا حرف وغیرہ کیا ہے، اس کی نشاندہی بھی علم صرف میں کی جاتی ہے۔ یعنی اس حصے میں الفاظ کے معنی پر، الفاظ کے بناوٹ پر، یعنی لفظ کے معنی، لفظ کے بناوٹ، لفظ مذکر ہے یا مؤنث، لفظ جو ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کیا ہے، ان تمام چیزوں پر بات کی جاتی ہے علم صرف میں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو ہے ہمارا وہ ہے علم نحو۔ علم نحو وہ حصہ ہے جس میں جملوں کی ترکیب پر بات کی جاتی ہے۔ دھیان رہیں، جو علم صرف ہے، علم صرف ہے، یہ کس پر بات کی جاتی ہے؟ لفظ پر، لفظ پر۔ اور علم نحو کس پر بات کی جاتی ہے؟ جملہ۔ تو دھیان رہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ علم نحو جس میں جملوں کی ترکیب پر بات کی جاتی ہے، جملوں کی بناوٹ پر بات کی جاتی ہے، اس میں لفظ کی بناوٹ پر بات کی جاتی ہے۔ اور علم نحو میں کیا ہے؟ آپ کو جملوں کی ترکیب اور اس کی بناوٹ پر بات کی جاتی ہے۔ جملوں کو جوڑنا، آپس میں تعلق معلوم کرنا کہ ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کے تحت بحث اور بات کی جاتی ہے، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک کلیئر ہوگا۔ علم صرف، ذہن میں رہے، علم صرف مطلب یہ کس سے بات ہوتی ہے؟ یہ لفظ۔ علم نحو کس سے؟ یہ اب کے جملے سے متعلق، ٹھیک ہے، 2 بات ہو گئی۔ اب علم بلاغت، علم بلاغت میں الفاظ کے معنی و مطالب پر بحث کی جاتی ہے۔ کس لفظ کا استعمال کس
معنی میں ہوا ہے یا کون سے لفظ کلام کو بہتر بناتا ہے. یعنی کوئی لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہے, اس کا روٹ کہاں ہے, کہاں سے وہ لفظ پیدا ہوا, اس کا اصل معنی کیا ہے, کون کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہاں استعمال کرنے سے کون سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. یعنی لفظ کے معنی پر اس بحث کی جاتی ہے کہ کہاں پر کس طرح سے اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے, اصل معنی کیا ہے, کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کس میں کی جاتی ہے, اس میں بلاغت. اور اس کے وجہ سے جو ہے کلام بہتر بنتا ہے. یعنی جو بھی بات کی جاتی ہے اس بات کو بہتر بنانے کے لیے علم بلاغت کا استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ علم بلاغت کس سے متعلق بات کی جاتی ہے, معنی, لفظ کے معنی کے متعلق اس میں بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں علم عروج. علم عروج وہ علم ہے جس میں شاعری کے اصول و ضوابط پر بحث کی جاتی ہے. سمپل سا یاد رکھنا ہے, علم عروج کس پہ بحث کی جاتی ہے, شاعری سے بحث کی جاتی ہے. کس پہ, شاعری پہ. ٹھیک. یعنی شاعری کے جو اصول ہے, جو قوانین ہے, جو ضوابط ہے, اس پر جو بحث کی جاتی ہے وہ کس میں کی جاتی ہے, علم عروج میں. اس سے اشعار کے موضوع و غیر موضوع کا پتہ چلتا ہے. یعنی کوئی اگر شعر لکھا جاتا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں اس میں پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر جو علم عروج ہو گیا یہ کس پہ, شاعری سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں, اس چیز کو یاد رکھیں, پوری طرح سے آپ کا کنسپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. اگلا جو ہے ہمارا آخری علم ہجا, وہ علم ہے جس میں حروف تہجی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. حروف تہجی یاد رہے, حروف تہجی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. ہجوں کی بناوٹ اور املا کے بارے میں, بنوا نہیں بناوٹ اور املا کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس میں حروف کے اصوات و اعراب کی وضاحت کی جاتی ہے. جو حرف ہے اس کے ساؤنڈ, اس کی آواز کس طرح سے ہوتی ہے, کون سے حرف کی آواز کیا ہے, اس پر بحث کی جاتی ہے. حروف تہجی پر بحث کی جاتی ہے. تو علم ہجا کیا ہو گیا, حروف تہجی. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو صرف میں کس پہ بات کی جاتی ہے, علم صرف میں آپ پر بحث کی جاتی ہے. کس میں, لفظ پہ. یاد رکھیں یہ شارٹ کٹ ہے, آپ اس کو یاد رکھیں. علم صرف کیا ہے, لفظ پہ بحث کی جاتی ہے. نحو کس میں بحث کی جاتی ہے, یہ جملوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے. اس کے بعد علم بلاغت, علم بلاغت کس پہ بحث کی جاتی ہے, معنی پہ بحث کی جاتی ہے. اس کے بعد علم عروج, شاعری پہ بحث کی جاتی ہے. اور آخر میں ہے علم ہجا, یہ کس پہ بحث کی جاتی ہے, حروف تہجی. تو اس کو صرف یاد رکھنا ہے, آپ کے سارے ڈیفینیشنز سبھی کے جو ہے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. صرف لفظ پر بحث, نحو جملوں پر بحث, بلاغت لفظ کے معنی پر بحث, عروج شاعری اور شاعری کے اصول پر بحث, علم ہجا حروف تہجی پر بحث. ٹھیک ہے. یہ اردو قواعد کے 5 حصے ہیں اور 5 حصوں میں یہ الگ الگ باتوں پر بحث کی جاتی ہے, الگ الگ باتوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے. امید ہے آپ کو یہاں تک ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آگے جو ہم لوگ بات کریں گے جو اردو قواعد کے, تو مینلی کس پر بات کی جائے گی, وہ علم ہجا پر بات کی جائے گی. علم ہجا سے متعلق ہم لوگ آگے دھیرے دھیرے بڑھیں گے. پھر جو ہے صرف نحو سے متعلق بھی ہم لوگ کچھ باتیں کرنے والے ہیں اگلے قواعد میں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کرے, شیئر کرے اور اپنے ساتھی تک سے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ اسے بھی فائدہ ہو. اور کوئی بھی بات اگر ویڈیو پسند آتی ہے یا کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور رکھیں. ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک, تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ لگاتار اس میں ویڈیوز آنے والا ہے. بہت بہت شکریہ.